الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ به والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما أكل السبع إلا ما زکیتم الی آخر الآیہ۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے اور بے شمار درود و سلام اس کے تمام انبیاء اور رسول کے لیے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل کے درس میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 پر گفتگو چل رہی تھی۔ آیت کے بالکل ابتدائی حصے سے متعلق تفسیری باتیں آپ کے تعلق سے آ چکی ہیں، اس تعلق سے آپ کے سامنے، جس میں اس بات کا تذکرہ گزرا کہ اللہ رب العالمین نے میتہ اور دم، مردار اور خون کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے حرام قرار دینے سے متعلق گفتگو آئی کہ اللہ ہی کا حق ہے حلال و حرام قرار دینا۔ میتہ کی کیا تشریح ہے اور کون سے جانور اس حکم سے مستثنی اور الگ ہیں، اس پر گفتگو ہوئی۔ میتہ یعنی خون سے کیا مراد ہے اور کون سے خون اس سے الگ ہیں، اس کا تذکرہ آپ کے سامنے آیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے جن جانوروں کی حرمت کا تذکرہ فرمایا ہے یا جن چیزوں کی حرمت کا تذکرہ فرمایا ہے، ان میں سے تیسری چیز ہے وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، اور اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے خنزیر کا گوشت بھی حرام قرار دیا ہے۔ میں نے کل ہی یہ بات ذکر کی تھی کہ اللہ رب العالمین عالم الغیب ہے، وہ ہمارے ظاہر کو، ہمارے باطن کو، ہمارے لیے مفید چیزوں کو اور ہمارے لیے نقصان دہ چیزوں کو ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ جس طرح سے ایک چھوٹا سا بچہ مفید اور نقصان دہ چیزوں سے واقف نہیں ہوتا ہے، اس کے والدین اس کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی یہ چیز نقصان دہ ہے۔ بعض دفعہ وہ شخص، وہ بیٹا، وہ بیٹی، ہماری اولاد ضد کرتی ہے، اس لیے کہ اس کو اس بات کا شعور نہیں ہوتا ہے جس کا شعور ہمیں ہوتا ہے۔ جب یہ انسان میں اتنا بڑا فرق ہے چھوٹے اور بڑے ہونے کی وجہ سے، تو اللہ اور بندے میں کتنا بڑا فرق ہو سکتا ہے علم کے اعتبار سے۔ اللہ جانتا ہے کیا چیزیں ہماری روح کے لیے، ہمارے جسم کے لیے، ہماری دنیا کے لیے، ہمارے دین کے لیے مفید ہیں اور کیا نقصان دہ ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اگرچہ بعض دفعہ وہ چیزیں ہمیں مرغوب و پسندیدہ ہی کیوں نہ ہو جائیں، مگر ہمیں اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے حرام کردہ چیزوں میں یقینی طور پر ہمارے لیے، ہمارے جسم اور روح اور دین اور دنیا کے فوائد پوشیدہ ہیں۔ اور جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے، جن چیزوں کو طیب و پاکیزہ قرار دیا ہے، وہ ہمارے جسم اور ہمارے روح، ہمارے دین اور ہماری دنیا دونوں کے لیے مفید ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے تیسری چیز بیان فرمائی وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ آپ جانتے ہیں خنزیر نہ صرف یہ کہ گندہ خور جانور ہے، خود گندہ جانور ہے، نہ صرف یہ کہ اس کا گوشت موجودہ سائنسی تحقیقات کی روشنی میں انسانی جسم کے لیے سخت نقصان دہ ہے، بلکہ ہمارے روح کے لیے، ہماری حیا کے لیے، ہمارے کردار کے لیے اس کا گوشت سخت نقصان دہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے جن یورپین ممالک میں خاص طور سے خنزیر کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان کے یہاں بے حیائی بے پناہ پائی جاتی ہے، اس لیے کہ جس جانور کا آپ گوشت کھائیں گے اس کے اثرات آپ کے جسم اور آپ کے مزاج پر یقینی طور پر کچھ نہ کچھ اثر انداز ہوں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیں لوگوں نے اس موضوع پر لکھتے ہوئے کہا ہے کہ آپ عرب ممالک میں دیکھیے جو اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، ان کے مزاج میں تھوڑی تیزی پائی جاتی ہے۔ جو بکری کا گوشت کھاتے ہیں، جو بکری کا دودھ پیتے ہیں، ان کے مزاج میں وہ تیزی نہیں پائی جاتی ہے، نرمی پائی جاتی ہے۔ ایسے ہی جو لوگ خنزیر کے گوشت کے عادی ہیں، وہ حیا اور شرم سے بالکل عاری ہوتے ہیں۔ اور حیا اور شرم کا مادہ اتنا قیمتی زیور ہے کہ اگر ایک مرتبہ یہ انسان کے جسم سے اتر جائے
بے حیائی پر انسان آ جائے، حیا کا مادہ ختم ہو جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلے انبیاء سے جو باتیں نقل ہوتی چلی آئی ہیں مسلسل، انہی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے، تمام انبیاء اپنی امت سے جو بات کہتے چلے آئے ہیں ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے، اذا انت لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تم شرم نہ کرو تو پھر جو چاہو کرو۔ صرف شرم ختم ہو جائے، حیا ختم ہو جائے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہ کسی خیر پر آمادہ کر سکتی ہے نہ کسی برائی سے روک سکتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا تاکہ ایک مسلمان کے اندر حیا کا مادہ باقی رہے، وہ شرم اور حیا کے زیور سے آراستہ رہے، اس کا جسم، اس کا دین، اس کا دنیا، اس کی روح سب قوی اور مضبوط بنا رہے۔ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ، اور اللہ رب العالمین نے خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا۔ دیکھیں یہاں صرف گوشت کا تذکرہ آیا ہوا ہے، لیکن اس پر گفتگو کرتے ہوئے تمام مفسرین نے بات لکھی ہے کہ خنزیر کا صرف گوشت ہی حرام نہیں ہے، یہ متفق مسئلہ ہے کہ خنزیر کا صرف گوشت ہی حرام نہیں ہے، بلکہ وہ نجس عین ہے، یعنی وہ مکمل ناپاک ہے۔ اس کا چمڑا، اس کے بال، اس کی ہڈیاں، اس کا گوشت، اس کا خون، سب پورا کا پورا جسم اس کا ناپاک ہے۔ گوشت کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کیونکہ کھانے والے لوگ گوشت ہی کا استعمال کرتے ہیں، اس لیے گوشت کا لفظ یہاں لایا گیا ہے، ورنہ صرف گوشت حرام نہیں ہے۔ اور چونکہ یہ حرام جانور ہے اس لیے اسے پالنا یا اس کی خریداری کرنا یا اس کی تجارت کرنا یا اس کی تجارت میں کسی بھی اعتبار سے معاون بننا یہ بھی حرام اور ناجائز ہے۔ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اور چوتھی چیز ہے وہ تمام چیزیں جن پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ اس مضمون کو اللہ رب العالمین نے اور بھی مقام پر ذکر فرمایا ہے، وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، وہ تمام چیزیں جن پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ تمام چیزیں، جاندار بھی اس میں داخل ہیں اور بے جان بھی داخل ہیں، جاندار ہوں یا بے جان، جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے وہ بھی حرام ہے۔ غیر اللہ کا نام پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے تقرب اور بندگی کے لیے اسے اس شخص کے نام پر چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے تقرب اور بندگی کے لیے اس شخص کے نام پر اس جانور کو یا اس چیز کو چھوڑ دیا جائے۔ ایک جانور ہے کوئی، اس کے بارے میں آدمی یہ کہے یہ جانور فلاں کے نام پر ہے، فلاں بزرگ کے نام پر ہے، فلاں ولی کے نام پہ ہے، فلاں امام کے نام پر ہے، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیوں نہ لے، یہ فلاں کے نام پر آزاد ہے۔ جیسے ہی اسے اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی اور تعظیم کے لیے خاص کیا گیا، اسی وقت سے وہ حرام ہو گیا، چاہے ذبح کرتے وقت اس کا نام لیا جائے یا نہ لیا جائے۔ جیسا کہ اہل عرب اور پھر بعد کے مشرکین اور آج کے بہت سے مسلمان اولیاء کے نام پر، بزرگوں کے نام پر، پیروں کے نام پر بہت سے جانوروں کو اور بہت سی چیزوں کو خاص کر دیتے ہیں، یہ جانور فلاں کے نام، یہ چیز فلاں کے نام۔ جیسے ہی کسی چیز کو غیر اللہ کے نام پر خاص کر دیا جائے اسی وقت سے وہ وما اہل لغیر اللہ بہ میں داخل ہو جاتا ہے اور حرام ہو جاتا ہے۔ ایک شکل تو یہ ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت ہی غیر اللہ کا نام لیا جائے، جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کے بجائے غیر اللہ کا نام لیا جائے، بسم اللہ بسم فلان، فلاں کے نام سے اس کو ذبح کر رہا ہوں، وہ بھی فوراً اس میں داخل ہے، وہ بھی حرام ہو جائے گا۔ تیسری شکل کیا ہے؟ نام بھی نہ لیا جائے ذبح کرتے وقت، اس کے نام کا اعلان بھی نہ کیا جائے، لیکن دل میں اس بات کا خیال پیدا کیا جائے کہ یہ جو جانور ہے میں اس کو فلاں کے نام پہ قربان کروں گا، دل میں اس نے ارادہ بنا لیا، نیت بنا لی۔ جیسے ہم لوگ عید الاضحیٰ کے موقع پر جب جانور خرید کے لاتے ہیں تو دل میں ارادہ کرتے ہیں کہ یہ جانور اللہ کے نام پر عید الاضحیٰ میں قربان کریں گے۔ ایسے ہی کوئی آدمی کسی چیز کے بارے میں یہ نیت اور ارادہ بنا لے، جانور ہے
جس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کرنے کا، قربان کرنے کا وہ ارادہ بنا لے۔ غیر جاندار چیز ہے، کوئی کھانے پینے کی چیز ہے، کوئی پہننے اوڑھنے کی چیز ہے، استعمال کی چیز ہے، اس کے بارے میں کوئی ارادہ کر لے اس کو اللہ کے علاوہ فلاں بزرگ، فلاں ولی، فلاں پیر کے نام پر اس کو ہم صدقہ کریں گے، اس کے نام پر، یہی سے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ اب اس کا استعمال کرنا، اس کا کھانا پینا بالکل مطلق حرام ہو جاتا ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ میں داخل ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی کے نام پر کسی چیز کو قربان کرنا ہے، کسی کا تقرب کے لیے کسی کا نام لینا۔ اسی سے ملتی جلتی چیز ہے کسی کی ضیافت کے لیے، کسی کے مہمان نوازی کے لیے، یا کسی کو کھلانے کے لیے، یا کسی کو پہنانے کے لیے، یا کسی کو ہدیہ کرنے کے لیے کسی چیز کو خاص کر لینا۔ آپ کے پاس کوئی جانور ہے، آپ نے ارادہ بنایا ہے کہ فلاں مہمان ہمارے آنے والے ہیں، جب وہ آئیں گے تو ہم ان کو کھلانے کے لیے اس جانور کو ذبح کریں گے۔ آپ کے پاس کوئی سامان ہے، آپ نے ارادہ بنایا کہ فلاں صاحب آنے والے ہیں یا فلاں صاحب ہیں، میں ان کو یہ ہدیہ دینے والا ہوں۔ چونکہ یہ چیز اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت کے لیے نہیں ہے، تقرب کے لیے نہیں ہے، اس کی ضیافت کے لیے ہے، اس کی مہمان نوازی کے لیے ہے، اس کو کھلانے کے لیے، اس کو پہنانے کے لیے ہے، لہذا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ نام اس میں بھی غیر اللہ کا لیا گیا ہے، نام اس میں بھی اللہ کے علاوہ ہی کا لیا گیا ہے، لیکن یہ جو نام دیا گیا ہے یہ عبادت اور تعظیم اور بندگی کے لیے نہیں لیا گیا ہے، کھلانے پلانے کے لیے لیا گیا ہے۔ یہ اسی طریقے سے کوئی آدمی اپنے لیے جانور لے کر کے آتا ہے، اپنے بچوں کے لیے جانور لے کر کے آتا ہے کھلانے پلانے کی نیت سے، اس میں چونکہ تعظیم کا، بندگی کا، تقرب کا پہلو نہیں پایا گیا ہے، اس لیے تمام چیزیں حرام نہیں ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ لوگ دھوکے میں ڈالنے کے لیے کہتے ہیں کہ بھائی عید الاضحیٰ میں بھی تو ہم اپنے گھر کے لوگوں کے نام سے ذبح کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ دیکھیے، نام سے ذبح کرنے کا مطلب دو مطلب ہے، یہ اردو کی اصطلاح ہے اور اس میں کنفیوژن پیدا کیا جاتا ہے۔ دیکھیے، کسی کے نام سے ذبح کرنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس کی بندگی کے لیے اس کی طرف سے ذبح کیا جائے، جیسے اللہ کے نام سے ہم ذبح کرتے ہیں اللہ کی بندگی کو ظاہر کرنے کے لیے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اپنی اطاعت اور اپنی بندگی کو ظاہر کرنے کے لیے اس کے نام سے میں ذبح کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ معنی ہوتا ہے کسی کے نام سے ذبح کرنے کا، اور دوسرا معنی جو ہم بقرعید میں، عید الاضحیٰ میں بولتے ہیں کہ فلاں کے نام سے جانور ذبح کریں گے، معنی ہوتا ہے فلاں کی طرف سے اللہ کے لیے ذبح کریں گے۔ یہ نہیں معنی ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر کے فلاں کی بندگی کے لیے ذبح کریں گے، یہ معنی نہیں ہوتا، کوئی مراد نہیں لیتا اس کا۔ تو یہ کنفیوژن اور دھوکے والی بات ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے نام سے یا ہماری طرف سے جانور ذبح کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری طرف سے اللہ کے لیے جانور ذبح کیا جائے گا، لہذا وہ وما اہل لغیر اللہ میں داخل نہیں ہے، وہ حرمت میں داخل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ وہ تمام چیزیں چاہے جانور میں سے ہوں یا کھانے پینے کی چیز ہو یا پہننے کی ہو، جس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی اور تعظیم اور قربت کے لیے خاص کر لیا جائے، وہ حرام ہو جاتا ہے۔ لہذا وہ جانور جسے اولیاء کے نام پر، بزرگوں پیروں کے نام پر خاص کر لیا جائے، یا ان کے نام پر نظر و نیاز کے لیے متعین کر لیا جائے، یا ان کی پیدائش کے موقع پر ذبح کرنے کے لیے، یا ان کے عرس کے موقع پر، یا خاص ان سے متعلق کسی اور دن پر ذبح کرنے کے لیے خاص کر دیا جائے، وہ سب وما اہل لغیر اللہ بہ میں داخل ہے اور اس کا کھانا حرام ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے غیر مسلمین اپنے جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں ان کی تعظیم کی غرض سے، یا مکہ والے اہل مکہ جو مکہ کے مشرکین تھے وہ اپنے معبودان باطلہ اور اپنے بتوں کے لیے ان کے نام پر بندگی کے لیے جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ ایسے اگر کوئی مسلمان کلمہ گو آدمی بھی اس طرح کا کام کر رہا ہے تو وہ بھی اسی حکم میں داخل ہوگا، وہ شرکیہ کام کرنے والا ہوگا، اس کا یہ فعل، اس کا کام حرام اور شرک ہوگا، اور وہ جانور، وہ کھانے پینے کی چیز جسے اس نے اللہ کے علاوہ دوسرے کی بندگی کے لیے خاص کیا ہے وہ حرام ہوگا، اس کا کھانا پینا استعمال کرنا سخت ممنوع ہوگا۔ وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ، اور اس جانور کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے جس کا گلا گھونٹ دیا گیا ہو اور وہ اسی حالت میں مر جائے، خواہ کسی نے جان بوجھ کر کے اس کا گلا گھونٹ دیا ہو، دبا دیا ہو، یا کسی چیز میں وہ پھنس جائے، اس کا گلا گھٹ جائے، گلا گھٹنے کی وجہ سے وہ پھنس جائے
اور اسے ذبح نہ کیا جا سکے تو وہ بھی حرام ہے. اس لیے کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ میتا ایسے ہی جانوروں کو کہتے ہیں، مردار ایسے ہی جانوروں کو کہتے ہیں جو حلال ہے، لیکن وہ اپنی طبعی موت مر گیا، ذبح نہیں کیا جا سکا، یا غیر شرعی طریقے سے اس کو ذبح کیا گیا، تو وہ اگرچہ حلال تھا مگر اس کی موت یا تو طبعی ہوئی ہے، ذبح نہیں کیا جا سکا، یا ذبح تو کیا گیا مگر غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا، اس لیے وہ مردار میں داخل ہے، اس کا کھانا پینا جائز نہیں ہے. والموقوذۃ، اور وہ جانور بھی حرام ہے جس کو کسی غیر دھاردار چیز سے مارا گیا ہو اور اس چوٹ کی شدت سے وہ مر جائے، لاٹھی سے، ڈنڈے سے، یا کسی ایسی چیز سے جس میں دھار نہیں ہے اس سے مارا جائے، ذبح کرنے کی نیت سے نہیں ہے. ذبح کرنے کی نیت سے اگر کوئی آدمی شکار کرتا ہے کسی جانور کا اور دھاردار آلے کے ذریعہ، تیر کے ذریعہ شکار کرتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے شکار کرتا ہے، وہ جانور مر بھی جائے تو حلال ہے، کوئی غلط مسئلہ ہے. لیکن اگر کسی جانور کو کسی غیر دھاردار لاٹھی ڈنڈے وغیرہ سے مارا جائے اور اس کی چوٹ کو برداشت نہ کر کے مر جائے، اسے ذبح نہ کیا جا سکے، تو وہ اس چوٹ کی وجہ سے مرا ہوا جانور حرام ہو جائے گا، مردہ کے حکم ہو جائے گا. والمتردیۃ، اور وہ جانور بھی جو کسی اونچائی سے گر گیا ہو، پہاڑ، چھت یا اس طرح کی کسی اونچائی سے گر کے مر گیا ہو اور ذبح نہ کیا جا سکا ہو، یا اسی طریقے سے وہ کسی نیچے کی جگہ میں گر گیا ہو، اونچے کی کسی جگہ سے گر گیا ہو، یا نیچے کی جگہ میں مثلا کسی کنویں میں گر گیا ہو، کسی گڈھے میں گر گیا ہو، اب گر کر کے وہ مر گیا، اسے ذبح نہیں کیا جا سکا، تو وہ بھی کسی حکم میں داخل ہے. والمتردیۃ، اور مفسرین نے یہاں یہ بات یہ بھی لکھی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی اونچی جگہ پر بیٹھے ہوئے پرندے کا یا جانور کا شکار کرتا ہے اور شکار کرنے کے بعد بھی وہ جانور وہاں سے لڑھک کر کے نیچے آ جاتا ہے، تو اگر وہ زندہ مل گیا، آپ ذبح کر لے گئے تو حلال ہے، طیب ہے. لیکن اگر وہ مر گیا تو چونکہ اس بات میں شبہ ہے کہ وہ تیر کے یا گولی کے لگنے کی وجہ سے مرا ہے یا گرنے کی وجہ سے مرا، اس میں شبہ ہے، اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ ایسے جانور کو نہ کھایا جائے، کیونکہ خود سے گر کر مر جانے والا جانور وہ متردیہ ہے اور قرآن نے اس کو حرام قرار دیا ہے. والنطیحۃ، اور وہ جانور جسے کسی دوسرے جانور نے سینگ مار کر کے موت کی گھاٹ اتار دیا ہو، مار ڈالا ہو. اور اسی حکم میں وہ جانور بھی ہے جس کو کسی چیز کی ٹکر لگ جائے، کسی چیز کی ٹکر لگ جائے، چاہے وہ کوئی موٹر سائیکل ہے، کوئی گاڑی ہے، یا خود جا کر کے کسی چیز سے ٹکرا جائے، یا کسی جانور نے اس کو سینگ مار دیا ہے اور وہ مر گیا ہے، اسے ذبح نہیں کیا جا سکا ہے، تو وہ نطیحہ ہے اور وہ بھی قرآن کی نظر میں حرام ہے. وما اکل السبع، اور وہ جانور بھی حرام ہے جس کو کسی درندے نے کھایا ہو، پھاڑ کھانے والے جانور نے، چیتے نے، شیر نے، بھیڑیے نے اس کو کھایا ہو، اس کو شکار کیا، اس کا کچھ حصہ کھایا. اب اگر اس کے کھانے کے بعد میں زندہ حالت میں آپ کو مل جائے اور آپ اس کو ذبح کر لے جائیں، اس کا خون، اس کا گوشت جو ہے خراب نہیں ہوا ہے، سڑا نہیں ہے، نقصان دہ نہیں ہوا ہے، تو اس کا کھانا حلال ہے. الا ما زکیتم، مگر وہ جانور جسے تم ذبح کر لے جاؤ. یعنی جتنے جانوروں کا تذکرہ آیا، گلا اکھڑ گیا کسی جانور کا لیکن مرا نہیں، اس سے پہلے آپ کے ہاتھ لگ گیا، آپ نے ذبح کر دیا، حلال ہے. کسی جانور کو لاٹھی ڈنڈے سے مارا گیا، چوٹ تو اسے آیا لیکن مرنے سے پہلے آپ کے ہاتھ لگ گیا، آپ نے اس کو ذبح کر دیا، حلال ہے. یا کوئی جانور اوپر سے گر گیا یا کنویں گڑھے بھی گر گیا، اس کے مرنے سے پہلے آپ کے ہاتھ لگ گیا، آپ نے ذبح کر دیا، حلال و طیب ہے. یا کسی جانور سے ٹکر لگ گیا یا کسی جانور نے سینگ مار دیا، اس کے مرنے سے پہلے آپ کے ہاتھ لگ گیا، آپ نے اس کو ذبح کر دیا، حلال و طیب ہے. یا کسی درندے جانور نے کسی حلال جانور کا شکار کیا ہے، اس کا کچھ گوشت کھا بھی لیا، نوچ بھی لیا، لیکن وہ ابھی جانور مرا نہیں تھا، اس سے پہلے ہی آپ کو وہ جانور مل گیا اور آپ اس کو ذبح کر لے گئے، تو وہ بھی آپ کے لیے حلال اور طیب ہے. وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور بھی حرام ہے جس کو تھان پر ذبح کیا جائے. تھان سے مراد وہ پتھر جسے مشرکین اپنے معبودوں اور اپنے بتوں کے پاس نصب کیے رکھتے ہیں،
یا کسی مزار یا کسی بت کے آس پاس کا وہ ایریا جو مقدس سمجھا جاتا ہے، یا جہاں ان کی عبادت کرنے والے لوگ جا کر کے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے، خواہ وہ مندر ہوں یا مزارات ہوں یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، وہاں بت خانے کے پاس، بت کے پاس یا مزار کے پاس کچھ جگہیں ایسی ہوتی جو خاص اس کا ایریا ہوتا ہے، وہاں کوئی پتھر نصب کر دیتا ہے، کوئی میدان خالی چھوڑ دیتا ہے، جہاں لوگ اس بزرگ کی یا اس بت کی تعظیم کے لیے جانوروں کو لے جا کر کے ذبح کرتے ہیں۔ وہ میدان اور وہ نصب کیا ہوا پتھر اور وہ خالی جگہ سب نصب کے حکم میں ہے۔ وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور جس کو نصب پر، تھان پر ذبح کر دیا جائے، یعنی کسی بت کے پاس، کسی بزرگ کے پاس، اللہ کے علاوہ کسی بھی شخص کے پاس، اس کی قبر کے پاس جو جگہ خالی پڑی ہوئی ہے، وہاں لے جا کر کے کوئی اس بندے کی تعظیم اور بزرگی اور بندگی کی غرض سے کسی جانور کو اگر ذبح کر دیتا ہے تو وہ بھی حرام ہے۔ دیکھیں دو باتیں ہیں، ایک تو وما اہل لغیر اللہ بھی، اور ایک وما ذبح علی النصب، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کے لیے جس چیز کو خاص کر دیا جائے وہ خاص کرتے ہی حرام ہو گیا۔ ضروری نہیں کہ اس کے پاس لے کر کے جائیں اور ذبح کریں، اس کی نوبت ہی نہیں آئی، اس سے پہلے وہ حرام۔ جیسے ہی کسی جانور کو یا کسی بھی کھانے پینے کی چیز کو یا کسی بھی استعمال کی چیز کو غیر اللہ کی بندگی کی غرض سے، غیر اللہ کی تعظیم کی غرض سے خاص کر دیا گیا، یہ فلاں بزرگ یا فلاں ولی یا فلاں فرشتہ یا فلاں رسول کی تعظیم اور بندگی کے لیے چیز خاص ہے، جیسے خاص کیا گیا اسی وقت سے وہ حرام ہو گیا۔ اسے وہاں لے کر کے جائیں نہ جائیں، ذبح کریں نہ کریں، یا ذبح کرتے وقت اللہ کا نام بھی کیوں نہ لے لیں، اسی وقت سے وہ حرام ہو گیا۔ ایسے ہی وہ جانور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس، اس کے مزار کے پاس، اس کے آستانے کے پاس یا اس کے نصب کیے ہوئے مجسمے کے پاس لے جا کر کے ذبح کر دیا جائے، تو وہ جانور اگرچہ بسم اللہ اللہ اکبر بول کر کیوں نہ ذبح کیا گیا ہو، کیونکہ ایسی جگہ اس کو ذبح کیا گیا ہے جہاں سے اس بزرگ کی تعظیم اور بندگی مقصود ہے، ورنہ وہاں لے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر اس کی تعظیم اور بندگی مقصود نہ تھی، اللہ ہی کے لیے اس کو ذبح کیا گیا تو وہاں لے جانے کی ضرورت تھی، ہر آدمی ذبح کرتا۔ وہاں لے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس جانور کی قربانی میں یا اس چیز میں اس شخص کی بندگی بھی مقصود ہے، وہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے ذکر کیا کہ میں نے زمانے جاہلیت میں ایک مقام پر، ابوا نامی ایک مقام پر اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی تھی۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے ابوا، وہاں پر ایک اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ نظر میں اپنی پوری کر دوں؟ اس شخص نے سوال کیا، صحابی رسول ہیں، سوال کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وہاں زمانے جاہلیت میں کوئی بت تو نہیں تھا؟ اب نہیں ہے، یہ تو کنفرم ہے۔ اب غور کیجیے، اسلام نے اتنی باریکی کے ساتھ اس پر غور کیا ہے۔ ایک جگہ ہے جہاں اونٹ ذبح کرنے کی ایک شخص نے نظر مانی تھی، اب وہ پوچھ رہا ہے کہ کیا میں اپنی نظر پوری کر سکتا ہوں، وہاں جا کے اونٹ ذبح کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وہاں زمانے جاہلیت میں کوئی بت تو نہیں تھا؟ اب تو نہیں ہے، کلیئر ہے، زمانے جاہلیت میں کوئی بت تو نہیں تھا، مطلب کہ نہیں۔ کہا وہاں زمانے جاہلیت کا کوئی میلہ وغیرہ تو نہیں لگتا تھا، غیروں کا تیوہار اور میلہ تو نہیں ہوتا تھا وہاں؟ تو میں بتایا نہیں۔ آپ نے پھر بھی نظر جا کے اپنی نظر پوری کر لو آپ۔ اتنی شدت کے ساتھ اسلام نے گہری نظر رکھی اس پر کہ اگر کسی جگہ کسی زمانے میں آج نہیں، کسی زمانے میں کوئی بت ہوا کرتا تھا یا وہاں کوئی مذہبی، غیروں کا مذہبی تیوہار اور میلہ ہوا کرتا تھا، تو اس جگہ جا کر کے اللہ کے نام کی قربانی کرنے سے بھی منع کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس جگہ جا کر اللہ کے علاوہ دوسرے کی قربانی کرنا۔ ایک منٹ بات ختم ہو جائے تو انشاءاللہ پورا سوال کیجیے گا، اطمینان سے سوال کیجیے گا، 1 گھنٹہ بیٹھیے گا، ہم جواب دیں گے انشاءاللہ، بات پوری ہو جانے دیجیے، درمیان مناسب نہیں ہے۔ اسلام نے اتنی شدت کے ساتھ اس پر زور دیا ہے کہ کسی ایسی جگہ بھی جا کر کے غیر اللہ کے نام پر یا اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح نہ کیا جائے جہاں شبہہ پیدا ہو جائے غیر اللہ کی عبادت کا، نیت نہیں ہے، صرف شبہہ پیدا ہو جائے، اس سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ تو وما ذبح علی النصب، اور ان جانوروں کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے جو تھان پر ذبح کیے جائیں۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور تیر کے ذریعہ
تقسیم کرنے سے یا قسمت معلوم کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تیر کے ذریعہ قسمت معلوم کرنا، زمانے جاہلیت میں طریقہ یہ تھا کہ جب کسی شخص کو کوئی اہم کام کرنا ہوتا تھا، کوئی شادی کرنی ہے، کوئی سفر کرنا ہے، کوئی اور کاروبار کرنا ہے، تو وہ خانہ کعبہ کے محافظ کے پاس جاتا تھا، اس کے متولی کے پاس جاتا تھا اور اس سے کہتا تھا کہ ہمارے ذرا دیکھیے تو ہماری قسمت میں کیا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ہمارے یہاں مسلمانوں میں شادی بیاہ کے موقع پر سعد اور نحس کی تاریخیں نکالی جاتی ہیں، باقاعدہ اس کی جنتری تیار ہے، کون سا دن سعد ہے یعنی خیر کا ہے، بہتر ہے، اور کون سا دن نحس یعنی منحوس ہے۔ باقاعدہ مسلمانوں کی کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں، باقاعدہ شادیوں کے لیے علماء کو بلا کر کے اس جنتری کے ذریعہ سعد اور نحس کی تاریخیں نکلوائی جاتی ہیں، کون سی تاریخ ہمارے بچوں کی شادی کے لیے مناسب ہے، منحوس نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے غیر مسلموں میں جس طرح سے مہورت نکلوائے جاتے ہیں اور جس طرح سے ان کے یہاں شادیوں کی تاریخیں نکلوائی جاتی ہیں، وہ کیسے ہمارے یہاں ایسے ہی زمانے جاہلیت میں جب کسی کو کوئی خاص کام کرنا ہوتا تھا تو وہ خانہ کعبہ کے متولی کے پاس جاتا تھا اور اس سے کہتا تھا ذرا ہماری قسمت کا حال معلوم کیجیے۔ طریقہ کیا ہوتا تھا اس کا؟ وہ متولی خانہ کعبہ کے اندر تیر رکھے ہوئے ہوتا تھا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ وہ 7 قسم کے تیر ہوتے تھے اور بعض لوگوں نے کہا کہ 3 قسم کے تیر ہوتے تھے۔ ان تیروں میں پر نہیں ہوتے تھے، کیونکہ پر اگر ہوتا ہے تو سیدھا نشانے پر جاتا ہے، تو اس میں پر نہیں لگے ہوتے تھے، تیر کے جو پر پیچھے لگے ہوتے ہیں وہ پر نہیں لگے ہوتے تھے۔ ایک تیر پر لکھا رہتا تھا افعال، کر لو، دوسرے میں لکھا رہتا تھا لا تفعل، مت کرو، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ کسی پر لکھا رہتا تھا نعم، ہاں، کسی پر لکھا رہتا تھا لا، نہیں، اور ایک تیسرا تیر خالی ہوتا تھا۔ اب ذہن میں ارادہ بنا لیا کہ مان لیے کسی کو شادی کرنی ہے، اب متولی کے پاس گیا، اس نے تیر نکالا، تیر رکھا ہوا ترکش کے اندر، اس نے تیر نکالا، ایک تیر نکالا، دیکھا اس میں کیا لکھا ہوا، اگر اس میں لکھا افعال، کر لو، اس کا مطلب اس کے لیے کام اچھا ہے، بعد میں جا کے کر لیتا تھا۔ اور اگر اتفاق سے لا تفعل نکل آیا، مت کرو، یعنی یہ کام تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، اس میں تمہارے لیے خیر و بھلائی نہیں ہے، بعد میں نہیں کرتا تھا۔ اور اگر تیسرا تیر نکل آیا جو خالی ہوتا تھا تو اس کا مطلب یہ کہ پھر سے ٹرائی کرو، اور پھر سے ٹرائی کیا جاتا تھا۔ افعال یا تفعل کا جو بھی تیر نکلتا تھا اسی اعتبار سے وہ سمجھتا تھا کہ یہی ہماری قسمت میں ہے، یہ کرنا ہمارے لیے اچھا ہے، یہ نہ کرنا ہمارے لیے اچھا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور بے پر کے تیروں کے ذریعہ قسمت کو معلوم کرنا یہ بھی تمہارے لیے ممنوع ہے، کیونکہ قسمت کا حال اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے، یہ صرف اللہ رب العالمین کے علم میں ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور تیر کے ذریعہ گوشت کو تقسیم نہ کرو۔ اہل عرب کے یہاں ایک سسٹم یہ بھی پایا جاتا تھا کہ بعض دفعہ کسی جانور کو ذبح کرنے میں کئی لوگ شریک ہو جاتے تھے، کئی لوگ مل کے ایک جانور ذبح کرتے تھے، اور ذبح کرنے کے بعد میں کس کو کتنا گوشت ملنا ہے یہ تیر کے ذریعہ طے ہوتا تھا۔ جو تیر ہم نے ذکر کیا ایسے ہی تیر ہوتا تھا جس میں حصہ لکھا ہوا ہوتا تھا، 1/2 ہے، 1/4 ہے، 1/3 ہے، آدھا چوتھائی جو بھی ہے اس میں سب لکھا ہوا ہوتا تھا۔ اب ایک شخص نے اپنا تیر اٹھایا، اس میں لکھا ہوا چوتھائی مان لیجیے، اس کا مطلب چوتھائی گوشت آپ کا ہے۔ ایک شخص نے اپنا تیر اٹھایا، اس میں مان لیجیے آدھا لکھا ہوا ہے، 1/2 ٹھیک ہے، آدھا آپ کا ہے۔ اس میں یہ ہوتا تھا کہ انصاف کے ساتھ، برابری کے ساتھ گوشت تقسیم نہیں کیا جاتے تھے، جس کے مقدر میں جتنا نکل آتا تھا اس کو اتنا ملتا تھا۔ تو بعض لوگوں کا فائدہ ہو جاتا تھا، بعض لوگوں کا بہت نقصان ہے، بعض لوگ بالکل خالی ہاتھ ہو جاتے تھے۔ یہ ایک قسم کا جوا ہے، اسی کو جوا کہا گیا ہے۔ قرآن نے اس لیے منع فرمایا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، وہ گوشت ہو یا کوئی بھی چیز ہو اس طرح سے اس کو تقسیم کرنا تیر کے ذریعہ، پرچیوں کے ذریعہ، قرآن دادی کے ذریعہ، جس میں کسی کا زیادہ فائدہ ہو رہا ہو، کسی کا نقصان ہو رہا ہو، کوئی خالی ہاتھ ہو رہا ہو، یہ سب حرام اور ناجائز ہے۔ ذالکم فسق، یہ فسق کا کام ہے، یہ ممانعت کا کام ہے، اللہ کی نافرمانی کا کام ہے۔ الیوم، یہ مضمون ختم ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے یہاں تک ذالکم فسق تک کئی چیزوں کی حرمت کا بیان فرمایا ہے۔ اب فرماتا ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشوا، آج اہل کفر تمہارے دین کے بارے میں مایوس ہو چکے ہیں۔ کیا مراد ہے؟ اس کے لیے پہلے پس منظر جانیے۔ یہ آیت کریمہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوتی ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حج فرمایا اس موقع پر نازل ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں ہیں, وہاں یہ آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے. صورتحال یہ ہے کہ اس سے پہلے فتح مکہ ہو چکی ہے اور اسلام کو خوب غلبہ ہو چکا ہے. وہ کافر جو اب تک للچائی ہوئی نظروں سے اسلام کو دیکھ رہے تھے کہ اسے مٹا کر کے اسے ملیا میٹ کر دیں, اور اس کے لیے تدبیریں کر رہے تھے اور کئی بار کوششیں کر چکے تھے اور پھر آگے کے لیے ارادہ اور پلاننگ کر رہے تھے, جب انہوں نے دیکھا مکہ فتح ہو چکا اور حجۃ الوداع سے پہلے ہی اعلان کر دیا گیا کہ اب کوئی بھی کافر کفر کی حالت میں حج کرنے کے لیے نہیں آ سکتا ہے, اسلام کا غلبہ ہو گیا. جوک در جوک لوگ بڑی تعداد میں اسلام میں داخل ہونے لگے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, اب تمہارے دین کے بارے میں جو لالچ لوگ رکھتے تھے کہ اس کو ہم مٹا دیں گے, ختم کر دیں گے, اب اس معاملے میں مایوس ہو چکے ہیں. یہ سمجھ گئے ہیں کہ دین اب مٹنے والا نہیں ہے. فلا تخشوہم, اس لیے اے اہل ایمان اب غیروں سے نہ ڈرو. اب یہ موقع ہے, اب تک تمہیں ڈر لگا رہتا تھا, خوف تھا, بے فکری تھا, لیکن جب اللہ رب العالمین نے آج تمہیں دن دکھایا ہے تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ سارا خوف, ساری خشیت, سارا ڈر صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے. غیر اللہ سے ڈرنا تمہارے لیے شایع نشان نہیں ہے. فلا تخشوہم واخشونی, اب لوگوں سے مت ڈرو, واخشونی, صرف مجھ سے ڈرو, میرا خوف تمہارے دماغ میں ہونا چاہیے. الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. واتممت علیکم نعمتی, اور تمہارے لیے اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے, کامل کر دیا ہے. ورضیت لکم الاسلام دینہ, اور تمہارے لیے ہم نے دین کو پسند کر لیا ہے, اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا ہے. آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی ہے. دین مکمل کر دیا اور نعمت مکمل کر دی ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین نے دو بات کہی ہے. ایک بات تو یہ کہ دین اور نعمت دونوں ایک ہی چیز ہے. اللہ رب العالمین نے ایک ہی چیز کو مکرر ذکر کیا, دو بار ذکر کیا. ہم نے دین مکمل کر دیا اور یہ دین نعمت ہے, یہ نعمت ہم نے تم پر مکمل کر دی ہے. ایک معنی تو یہ. دوسرا معنی یہ ہے کہ ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا, یعنی دین میں اب اضافہ نہیں ہوگا, اب اس کے بعد احکام نازل نہیں ہوں گے. چنانچہ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر احکام نازل نہیں ہوئی. احکام کے اعتبار سے یہ آخری آیت کریمہ ہے, اور مفسرین نے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس کے بعد تقریباً 81 دن کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال, آپ کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد پھر احکام کی آیتیں نازل نہیں ہوئی. آیتیں تو نازل ہوئی مگر وہ احکام سے متعلق نہیں تھی. دین مکمل ہو گیا ہے. ایک معنی یہ ہے. اور ہم نے تمہارے لیے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا ہے, یعنی دنیاوی طاقت اور قوت مکمل کر دی ہے. یعنی اب اسلام کو اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ اب اس کے بعد قیامت تک اسلام کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے. اسلام کسی نہ کسی شکل میں کبھی غالب کی حیثیت سے, کبھی مغلوب کی حیثیت سے, کبھی معتدل انداز میں اسے قیامت تک باقی رہنا ہی ہے, اسے ختم نہیں ہونا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. مکمل کہتے ہی ہیں اس چیز کو کہ جس میں نہ تو کمی کی گنجائش ہو اور نہ اضافے کی گنجائش ہو. اگر کمی کرنے کی گنجائش ہے تو وہ مکمل نہیں ہے, اور اضافے کی گنجائش ہے تب بھی مکمل نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام میں نہ تو اب اضافے کی گنجائش ہے. اگر اسلام میں دین کی حیثیت سے کوئی آدمی کسی چیز کا اضافہ کر رہا ہے تو اسی کا نام بدعت ہے. دین کی حیثیت سے کسی چیز کا اضافہ کر رہا ہے تو اسی کا نام بدعت ہے. اور اگر خدا نخواستہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے, یہ اچھی بدعت ہے, تو پھر دوہرا جرم کر رہا ہے. ایک جرم تو یہ کہ اس نے دین میں اپنی طرف سے اضافہ کر لیا, جبکہ دین میں کسی بھی چیز کی کمی بیشی کا اختیار اور پاور صرف اللہ کو حاصل ہے. اللہ کا حق اس نے خود استعمال کیا. ایک بڑا جرم تو یہ کیا. اور دوسرا جرم یہ کیا کہ اس نے دین کو ناقص سمجھا. قرآن کہہ رہا ہے کہ دین مکمل ہے, اس نے دین میں اضافہ کیا, کہہ رہا کہ اچھا اضافہ ہے. اس کا مطلب پہلے سے اس میں کمی تھی, اب یہ مکمل ہوا ہے یا اس میں اضافہ ہوا ہے. تو اس نے گویا دین کو ناقص سمجھا. یا پھر وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ دین تو مکمل ہو چکا تھا مگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پورے طور پر پہنچایا نہیں تھا, اس لیے ہم اس کی کمی آج پوری کر رہے ہیں. اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ کے قول بہت مشہور ہے کہ من ابتدع بدعۃ یراها حسنۃ,
جو آدمی کسی بدعت کو ایجاد کرے اور پھر اس بدعت کو حسنہ بھی سمجھے، اچھی بھی سمجھے، فقط زعم ان محمد قد خان رسالہ، تو گویا وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کو پہنچانے میں خیانت کی ہے، اس بدعت دین کو پہنچایا نہیں ہے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، اور وہ کہہ رہا ہے نہیں اب اس میں اضافے کی گنجائش ہے، اچھا اضافہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ دین مکمل ہے بحیثیت دین کسی بھی ایمانی عقیدے سے متعلق یا عمل سے متعلق کسی بھی چیز کے اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، جس نے دین میں کسی ایسی چیز کا اضافہ کیا جس کی دلیل دین میں موجود نہیں ہے تو وہ شخص مردود ہے، اور اس کا ایجاد کیا ہوا کام بھی مردود ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور ہم نے تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا ہے۔ دیکھیے تمام انبیاء جو دین لے کر کے آئے تھے، آدم سے لے کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر دین کا نام اسلام ہی تھا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ تمام ادیان کا ایک نام اسلام تھا، لیکن اسلام کی ایک شکل آ کر کے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں پیش کی گئی وہ کامل اور مکمل شریعت تھی۔ اللہ رب العالمین نے فرمائی یہ اصل اسلام ہے۔ اپنے اپنے زمانے میں انبیاء جو دعوت لے کر کے آئے تھے وہ اسلام تھا، لیکن انبیاء کے جانے کے بعد اس میں تحریفات اور تبدیلیاں ہو گئی، بہت چیزوں کا اضافہ اور بہت چیزوں کی کمی ہو گئی۔ اب وہ اسلام اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر کے آئے ہیں وہ ہے اصلی اسلام، اور اللہ رب العالمین نے اس اسلام کو تمہارے لیے دین کی حیثیت سے پسند کر لیا ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کے لائے ہوئے دین کے ہوتے ہوئے کسی غیر کے دین کو اختیار کرتا ہے تو گویا وہ اللہ رب العالمین کے پسندیدہ دین کے خلاف چل رہا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو آدمی اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، کتنا ہی بہتر کیوں نہ ہو۔ اگرچہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے دین اختیار کر رہے ہیں، اس میں قباحت اور برائی کیا ہے؟ قباحت ہے، قباحت یہ ہے کہ ہر نبی کے آنے کے بعد میں پچھلے دین کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد میں تمام ادیان منسوخ ہو چکے ہیں۔ اب کسی بھی دین پر، کسی بھی شریعت پر، کسی نبی کے لائے ہوئے مذہب پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، میرے آ جانے کے بعد میں، میرے دین کے آ جانے کے بعد میں پچھلے نبی کی شریعت کا پایا جانا تو دور کی بات، اس پر عمل کا جائز ہونا تو دور کی بات، خود وہ نبی بھی آج اگر موجود ہوتے، موسیٰ علیہ السلام اگر آج زندہ ہوتے تو میری اتباع کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہوتا، انہیں خود میری اتباع کرنی پڑتی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑتی تو بھلا موسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کی اتباع کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ رضیت لکم الاسلام دینا، ہم نے تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ اب اللہ رب العالمین پچھلے مضمون کی طرف پھر سے لوٹ رہا ہے، کچھ چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا تھا، اب فرما رہا ہے فمن اضطر فی مخمصۃ، جو آدمی سخت بھوک کی حالت میں اضطراری کیفیت کو پہنچ جائے، مجبوری کی کیفیت کو پہنچ جائے، حلال چیز کھانے پینے کے لیے نہیں اس کے پاس، بھوک اتنی شدت کی پیدا ہو جائے کہ وہ مرنے کے قریب ہو جائے۔ اضطراری اور مجبوری کا مطلب یہ ہے اس شدت کی، اتنی تیزی کی بھوک اسے لگ جائے کہ اسے یہ احساس ہونے لگے کہ اگر کچھ دیر تک ہم نے نہیں کھایا پیا تو موت واقع ہو سکتی ہے، مر سکتا ہوں، اس کیفیت میں انسان پہنچ گیا ہے۔ غیر متجانف لإثم، گناہ کی طرف میلان اور جھکاؤ رکھے بغیر، ایسا نہیں کہ کیفیت تو اضطراری ہے، واقعی کھانے پینے کی اس کو ضرورت ہے، مگر دل کا جھکاؤ اس کا ہے کہ یہ چیز ہمیں کھا لینے کو مل جاتی تو اچھا ہوتا۔ گناہ کے کام کو کرنے کی طرف یا گناہ کی چیزوں کو کھانے کی طرف جھکاؤ نہیں اس کا، وہ نفرت کر رہا ہے، اس کو حرام سمجھ رہا ہے، کھانا نہیں چاہتا ہے، لیکن کیفیت اس کی ایسی ہو گئی ہے کہ اگر اس نے کچھ نہیں کھایا تو مر سکتا ہے۔ فرمایا فإن اللہ غفور رحیم، ٹھیک ہے آپ کھا سکتے ہیں، کتنا کھا سکتے ہیں؟ غیر باغ ولا عاد، دوسری آیت کریمہ میں کہا گیا کہ حد سے آگے نہیں بڑھنا ہے آپ کو، نہ تو اس کی طلب آپ کو ہونی چاہیے، چاہت اور خواہش ہونی چاہیے، اور نہ ہی حد سے زیادہ آپ کو استعمال کرنا ہے۔ آپ اتنا استعمال کر سکتے ہیں جس سے آپ کی زندگی بحال ہو جائے اور آپ حلال خوراک تک پہنچ جائیں، چاہے وہ کھانے کی چیز ہو یا کوئی پینے کی چیز ہو۔ اگر حلال نہیں ہے، پاکیزہ چیز نہیں ہے آپ کے پاس، اور آدمی بالکل موت کے قریب ہو جائے تو ایسی صورت میں حرام چیزیں بھی وقتی طور پر اس کے لیے محدود دائرے میں حلال ہو جاتی ہیں، محدود دائرے میں،
یعنی بس اتنا وہ استعمال کر سکتا ہے جس سے اس کی زندگی بچ جائے. فرمایا فإن اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ رب العالمین بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں تو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ رب العالمین بہت مہربانی فرمانے والا ہے کہ بندے کی استرائی کیفیت کو دیکھ کر کے اس نے حلال چیز کو بھی حرام چیز کو بھی حلال کہہ دیا. کہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین رحم فرمانے والا ہے، مگر اللہ رب العالمین فرمایا کہ وہ غفور ہے، وہ بخشنے والا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا حکم یہ ہے کہ ایک محدود دائرے میں آپ استعمال کر سکتے ہیں، صرف اتنا ہی استعمال کر سکتے ہیں جس سے آپ کی جان بچ جائے. اب یہ کون متعین کرے گا؟ یہ کون متعین کر سکے گا کہ کتنا کھانے سے ہماری جان بچے گی؟ ایسا ممکن ہے، اور بلکہ شاید یقینی طور پر ایسا ہوگا کہ آدمی جب اپنی جان بچانے کے لیے کھائے گا تو ہو سکتا ہے کچھ قطرے، کچھ لقمے، کچھ حصہ زیادہ بھی اس کے منہ میں چلا جائے. کیونکہ یہ کون متعین کر پائے گا کہ اتنی سے ہماری جان بچے گی، اور اس سے ذرا سا اگر زیادہ ہو گیا تو نہیں، کم ہو گیا تو جان نہیں بچے گی. یہ متعین نہیں کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، آپ کے اندازے کے غلط ہو جانے کی وجہ سے اور کچھ زیادہ کھا لینے کی وجہ سے ارادے کے بغیر اللہ رب العالمین آپ کو کوئی گناہ نہیں دے گا، کیونکہ وہ غفور اور رحیم ہے. آج وقت کافی ہو گیا ہے، اس آیت پر بس کیا جاتا ہے. انشاءاللہ آئندہ سلسلہ جاری رکھا جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم کتاب و سنت کو سننے سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے.